میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ وقال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہماری الحمدللہ 18ویں کلاس ہے اور کچھ مسائل کی بنا پر دوپہر کی کلاس رات میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور جو مسائل پیش آتے ہیں یا آ رہے ہیں اللہ اس کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ آج جو ہمارے پاس سورت ہے وہ سورت الناس ہے اور سورت الفلق ہے۔ یہ دونوں سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل فرمائی ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی ایک کلاس میں جمع کی گئی ہے۔ یہ سورت مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا ان دونوں سورت کا ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کا پیغام پہنچاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو تک پہنچاتے، تو یہ جو کفار اور مشرکین مکہ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کام سے روکا کرتے تھے اور بہت زیادہ کوشش کرتے تھے۔ کبھی محبت سے روکتے تھے، کبھی تکلیف دے کے روکتے تھے، کبھی کچھ حربہ استعمال کرتے تھے، کبھی کچھ پلاننگ کرتے تھے۔ تو ساری پلاننگ کرتے کرتے یہ ساری چیزیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتے کہ کسی طرح اللہ کے نبی یہ کام کرتے، یہ اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ اچھی باتیں بتلانا، یہ ساری چیزیں چھوڑنا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن ملا تھا، وہ ان کی باتوں میں، ان کی چالوں میں اور ان کی طرح طرح کے واروں میں آتے نہیں تھے، بلکہ اور ان کی جب ایسی چیز آتی تھی ان کی طرف سے تو اللہ کے نبی اور زیادہ اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ کی بات بتلاتے تھے۔ تو جب یہ لوگ ہر چیز میں فیل ہونے لگے کہ کسی طرح اللہ کے نبی مان نہیں رہے، تو انہوں نے ایک نچلا درجہ استعمال کیا، کہ وہ نچلا درجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ان لوگوں نے جادو کروانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہو جائے، کچھ ایسے معاملات ان کے ساتھ کر دیں تاکہ یہ خود بخود کوئی ایسے مسائل ان کے ساتھ آ جائیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کا پیغام پہنچانا جو ہے چھوڑ دیں۔ تو کچھ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیماری لگ گئی تھی کہ وہ بھولنے کی عادت ہو گئی تھی، ان کو ہر بات جو تھے وہ بھول جاتے تھے، عبادات میں بھی بھولن ہو جاتی تھی کبھی کبھار، اور جو آیا جو وحی نازل ہوتی تھی اس میں بھی بھول جاتے تھے کہ کون سی وحی نازل ہوئی ہے کون سی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بھولنے کی بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے لگی تھی۔ تقریباً یہ 5 سے 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بیماری رہی کہ وہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو حضرت عمہ عائشہ سے فرمانے لگے کہ یہ میرے اندر یہ اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کہ میں بھولنے لگ گیا ہوں بہت ساری چیزیں۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، سوتے ہوئے میں خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرشتے آئے ہیں۔ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وہی ہوا کرتا ہے، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے خواب میں بھی۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو رہے تھے، دو فرشتے آ گئے خواب میں۔ ایک فرشتہ جو تھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، اور دوسرا فرشتہ جو تھا وہ آپ علیہ السلام کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا۔ یہ خواب میں ہو رہی ساری چیزیں۔ جو پاؤں کی طرف کھڑا تھا، جو آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی طرف کھڑا تھا، اس نے سر والے کی طرف جو کھڑا تھا اس فرشتے سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو سر والے فرشتے نے جواب دیا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو پھر جو پاؤں کے پاس تھا اس فرشتے نے دوسرا سوال کیا کہ ان کو کیا ہوا ہے، یہ آج کل بیمار کیوں رہنے لگے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ تو سر والا جو فرشتہ تھا اس نے جواب دیا کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، جادو کر دیا ہے، اس کے اثرات ان کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کے اندر یہ پرابلمس، یہ بیماری وغیرہ آ رہی ہیں۔ تو سر جو پاؤں کی طرف جو فرشتہ تھا اس نے تیسرا سوال کیا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ تو سر والا جو فرشتہ تھا اس نے جواب دیا کہ یہ جادو ایک قریش مکہ ہے، قریش مکہ کے جو قریشی اس میں سے ایک یہودی ہے، ایک مشرکین مکہ میں سے ایک یہودی ہے، اس نے اور اس کے دو بیٹیوں نے مل کے جادو کیا ہے۔ ان کی دو بیٹی، اس کی دو بیٹی اور اس بڑے آدمی جو تھا اس نے مل کے، اس کے باپ نے، ان کی دو بیٹیوں نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا ہے۔ اور جادو اس لیے کیا ہے کہ وہ کسی طرح یہ اللہ کا پیغام جو ہے یہ پہنچانا چھوڑ دیں، تاکہ ان کے اوپر جادو کا اثر آئے اور یہ ساری چیزیں ان سے جو پیغام ہے یہ چھوڑ دیں، یہ اس وجہ سے جادو کیا گیا۔ پھر جو پاؤں کی طرف فرشتہ تھا اس نے ایک اور سوال کیا کہ یہ جادو کس چیز پر ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے کیا گیا ہے، کس طرح کیا ہے؟ تو سر کے اوپر جو فرشتہ بیٹھا تھا اس نے جواب دیا کہ یہ دو لڑکیاں ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے اوپر، جس سے وہ کنگھا کرتے ہیں، اس کنگھی کے اوپر جادو کر دیا۔ اور وہ ایک کنگھی یہاں سے دور ایک کنواں ہے، وہ کنواں میں ایک پتھر کے نیچے دبا کے رکھی ہوئی ہے، وہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی ہے، اور اس کنگھی کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جس کا اثر جو آپ علیہ السلام کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ مکالمہ فرشتوں کا یہ خواب میں ہوا رسول اللہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکالمہ جو تھا یہ سن رہے تھے خواب کے اندر۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، آنکھ مبارک کھل گئی، وہ اٹھے تو اما عائشہ کو بلایا اور بتایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے میرے خواب میں آئے ہیں، تو ایسے سے ان کا مکالمہ ہوا، آپس میں بات چیت ہوئی ہے، تو بات یہ ہے کہ مجھ پہ کسی دو لڑکیوں نے جادو کر دیا ہے، اور وہ میری کنگھی کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور وہ کنگھی ایک دور کنواں ہے، وہاں پر ایک پتھر کے نیچے دبائی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بلوایا اور بتائی ساری چیزیں، ان کو بتلائی کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، اور صحابہ کرام کو کہا کہ وہ ایک کنواں ہے، جا کے دیکھو وہاں پہ کوئی کنگھی وغیرہ ہوگی، وہ وہاں سے لے کر آ جاؤ میرے پاس۔ خیر اس صحابہ کرام گئے، اور وہ اس کنویں پہ جو کنواں بتایا گیا تھا، جو ڈائریکشن اور جو اس کا نقشہ بتایا تھا ایسا ایسا کنواں ہے، وہاں پہنچے، وہاں دیکھا، پتھر ہٹایا تو دیکھا کہ کنگھی رسول اللہ کی رکھی ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی رکھی ہوئی جیسے خواب میں بتلایا گیا تھا۔ وہ کنگھی صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، تو اس کنگھی کے جو دانے تھے، کنگھی میں جو دانے ہوتے ہیں جس سے ہم کنگھا کرتے ہیں اس میں دانے ہوتے ہیں، تو اس کی تعداد جو تھی وہ 11 تھی، 11 کنگھی آ گئی، اور ہر دانے کے اوپر ایک دھاگے سے کچھ نہ کچھ بندھا ہوا تھا، ہر دانے کے اوپر کچھ نہ کچھ دھاگے کا بندھا ہوا تھا، ایک گھٹان لگی ہوئی تھی ہر دانے پر، ہر دھاگے ہر دانے کے اوپر الگ الگ۔ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، یہ دو صورتیں لے کر، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق لے کر آپ علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں صورتیں لے کر آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہم دیکھیں
اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں ٹوٹل؟ قل اعوذ برب الفلق ایک آیت ہو گئی، من شر ما خلق دوسری آیت، ومن شر غاسق اذا وقب تین آیت، ومن شر النفاثات فی العقد چار آیت، ومن شر حاسد اذا حسد کتنی ہو گئی؟ 5۔ اب آ جائیں سورۃ الناس کے اندر، قل اعوذ برب الناس 5 ادھر تھی، یہ ایک ملا دیں تو کتنا ہو گیا؟ 6، مالک الناس 7، الہ الناس 8 ہو گئی، من شر الوسواس الخناس 9 ہو گئی، الذی یوسوس فی صدور الناس 10 ہو گئی، من الجنۃ والناس 11 آیتیں ہو گئی۔ تو کنگھی کے اوپر جو دانے تھے وہ بھی 11 تھے، جو اللہ تبارک و تعالی نے جو سورت نازل فرمائی، اس سورت کی آیتیں بھی کتنی ہے ملا لیں تو 11 بنتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ ایک آیت جیسے ہی پڑھا تو وہ جو دانے کے اوپر جو پہلا دانہ تھا اس کے اوپر جو گٹھان بنا ہوا تھا، نوٹ بنا ہوا تھا دھاگے سے، وہ جیسے ہی یہ آیت پڑھی گئی وہ فوراً خود بخود سے کھل گیا۔ اسی طرح دوسری آیت پڑھی تو دوسرا دانہ بھی کھل گیا، اسی طرح تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، پھر سورۃ الناس، ایسے کر کے دونوں صورتیں جو تھیں وہ پڑھی آپ علیہ السلام نے، تو ہر آیت پڑھتے پڑھتے وہ دانہ کے جو گٹان تھی وہ کھلتی گئی کھلتی گئی کھلتی گئی، اور پورا جو کنگھی کے دانے تھے وہ پورے جو تھے نوٹ اس کے بعد سارے کھل گئے۔ جب کھل گئے تو آپ علیہ السلام کے اوپر جو وہ اثر تھا بیماری کا، جو آپ علیہ السلام کو بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی یا دوسری بیماریاں ہو گئی تھی، وہ فوراً سے وہ اثر آپ علیہ السلام کے اوپر کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا، اتر گیا۔ تو یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا کیا تھا؟ یہ شان نزول تھا۔ اب اس سورت اور سورۃ الناس کے شان نزول سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو جادو ٹونا ہوتا ہے یہ بھی حق ہے، یہ لوگ کرواتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی کسی جیلس میں یا کسی معاملے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جادو کے کوئی تصور نہیں ہے، جادو وغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ان کو ہم جواب دیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا، وہ اتنے بڑے ہستی، اتنی بڑی ہستی پر جب جادو ہو گیا تو ہم کیا چیز ہے؟ تو ہم پہ بھی جادو اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے۔ تو جادو بھی اسلام کا حصہ ہے، لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا کوئی تصور نہ ہو کہ جادو کچھ ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود جادو ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم پر بھی ہر کسی پر جادو ہو سکتا ہے۔ تو اس سورت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہے، یہ جادو کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اگر کسی کے اوپر جادو وغیرہ ہو جائے یا کسی کے اوپر اس طرح کا حملے ہو جائے تو ان کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے ان کو پھونکا جائے، اس کے اوپر دم کیا جائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جو اس کے اوپر جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص صبح شام ان دو صورتوں کا نام معوذتین ہے، تو رسول اللہ نے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ان صورتوں کا صبح شام پڑھنے کا اپنا معمول بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس چیزوں سے، ان جادو ٹونوں سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح شام ان دونوں صورتوں کا اپنا معمول بنائیں، 3 مرتبہ دونوں صورتیں، اور کوشش کریں کہ چاروں کل پڑھ لیں، اگر چاروں کل نہیں تو کم از کم یہ 2 صورتیں تو لازمی پڑھ لیں صبح اور شام۔ تمام خواتین اپنے بچوں پہ ہی پڑھ کے پھونک دیں، مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں جو بھی ہوں، سب یہ صورتیں اپنے اوپر پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے اوپر پھونک وغیرہ مار لیں۔ یہ رسول اللہ کے حدیث ہے باقاعدہ، یہ کسی بزرگ کا وظیفہ نہیں بتا رہا، ہم کسی بزرگ کے وظیفے پہ تو فوراً عمل کر لیتے ہیں، یہ رسول اللہ کا خود بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو قل اعوذ برب الناس، اس کی آیت کے ترجمے کو بھی آپ غور کریں تو بڑی جامع خیز آیت ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہم اللہ سے کن چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی کہہ دیں اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ صبح کے رب کی۔ صبح کا جو رب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل بات یہ ہے، یہ عربی جملے کی فصاحت اور بلاغت میں ایسے جملے آتے ہیں کہ ڈائریکٹ نام نہیں لیا جاتا، اس سے تعلق والی چیزوں سے نام لیا جاتا ہے تاکہ، لیکن اس کا لنک جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ من شر ما خلق، ہر اس شر کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہر اس برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ برائیوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور اچھائیوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور ہر
اس برائی سے جو اندھیرے میں آتی ہے، جو اندھیرے میں جو بھی برائیاں انسانوں کے اوپر یا کسی اور کے اوپر آتی ہیں، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ہر اس برائیوں سے، ہر اس شر سے جو پھوکے مارتے ہیں، یعنی یہاں سے پھوکے مارنے سے مراد وہی دو لڑکیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے اوپر جادو کرتے ہوئے پھوکے مار رہی تھیں، اس کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر ان لوگوں سے جو اس طرح کے جادو وغیرہ کرتے ہیں، پھوکے مارتے ہیں کسی چیزوں پر۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ حسد کرنے والوں سے۔ میں پناہ مانگتا ہوں کن لوگوں سے؟ جو حسد کرتے ہیں۔ من شر حاسد اذا حسد، جب وہ حسد ان کے ظاہر ہو جائے، ایسی حسد کرنے والوں سے کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تو تھا سورۃ الفلق کا ترجمہ۔ اب آ جائیں سورۃ الناس کے اوپر۔ قل اعوذ برب الناس، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں سے، برب الناس، لوگوں کے رب سے۔ یہاں پہ یہ فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے۔ تو یہ بھی رب، لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں پناہ مانگتے ہیں؟ مالک الناس، جو لوگوں کے بڑے بڑے پیشوا ہیں، جو بڑے بڑے لوگوں کے جو بڑے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں سے کیا مانگتے ہیں ہم؟ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتے ہیں، الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی، اللہ کے جو کو چھوڑ کے جو دوسرے معبود ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے، ان معبودوں سے ہی پناہ مانگتے ہیں، اور اپنے رب سے بھی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا بچا، ان سب سے بچانا۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، ہر اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آتے ہیں اور جو چھپ کر حملے کرتے ہیں، جو چھپ کر، جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ان چیزوں سے، اور لوگوں کے جو وسوسے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں، یا اللہ اس کی بھی میں کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس میں بھی یہ فرمایا کہ جو لوگوں کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں برائیوں کے ایک دوسرے کے لیے، تو یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ ان خیالات سے، جو دوسروں کی جو پلاننگ کرتے ہیں ایک دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی، یا اللہ ان خیالات سے بھی کیا مانگتا ہوں؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ آگے فرما دیا من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، اور یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، کیونکہ جن بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یا اللہ میں جنوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور والناس، اور لوگوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ترجمہ تھا۔ تو جب ایسے کوئی ہے، اس کے پڑھنے کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ معمول بنانا چاہیے۔ بڑی مجرب وظیفہ ہے، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے اللہ تعالی کیا کریں گے؟ حفاظت فرمائیں گے۔ آپ نے ترجمہ بھی سنا، تو ترجمے کے اندر بھی ساری یہی چیزیں کہ اللہ یہ جو برائیاں ہیں ان سب سے اللہ مجھے کیا رکھ؟ پناہ میں رکھ۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئیں، اور ایک دعا میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ جو دعا ہر مصیبت کے موقع پہ مانگنی چاہیے، صبح شام کی خاص دعا، وہ دعا اور یہ دو صورتوں کا تو اپنا معمول بنا لیں، یہ تو کمپلسری کر لیں اپنا۔ باقی اگر کچھ اضافہ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اضافی چیز ہے، لیکن اس کو اپنے لیے کمپلسری اور فرض بنا لیں کہ یہ مجھے لازماً صبح اٹھ کر پڑھنا ہے اور شام کو پڑھنا ہے۔ یہ ان چیزوں کا آپ معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں سے ہماری کیا کریں گے؟ حفاظت فرمائیں گے۔ تو اسی کے اندر ایک مسئلہ اور ہے، نظر لگ جانا۔ نظر لگنا بھی حق ہے، حدیث میں آتا ہے العین حق، کہ نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر لگنا حق ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ نظر انسان کو قبر کے گھڑے تک پہنچا دیتی ہے، قبر کے گھڑے تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ نظر جو ہے تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہے، تقدیروں کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ جو تقدیر کے بارے میں جو نظر ایسی لگاتے ہیں تو تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ اور اس موقع پہ بھی اگر یہ صورت کا ہم معمول بنا کے رکھیں تو انشاءاللہ ان سب چیزوں سے بھی اللہ تعالی ہماری کیا کریں گے؟ حفاظت فرمائیں گے۔ نظر لگنے کا ایک وظیفہ چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے لے کر آخر تک، یہ 7 مرتبہ کسی کو نظر لگ جائے، اگر ظاہر ہو جائے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، وہ اسباب سے ظاہر اس کی آنکھیں وغیرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے اوپر صبح شام 7 مرتبہ 3 دن تک یہ آیت کو پڑھ کے پھونکے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نظر سے حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک وہی والی دعا جو صبح شام کی میں نے بتائی تھی، وہ دعا، یہ دونوں چیزیں پڑھ کے اس بچے کو یا جس بڑے کے اوپر بھی لگی ہے تو یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے اللہ تبارک و تعالی وہ نظر اتار دیں گے۔ سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے لے کر آخر تک، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔
آج جو ہمارے پاس احادیث ہیں، کل جو ہمارے پاس احادیث تھیں وہ والدین وہ بچوں کے حقوق کے مطابق تھی، حوالے سے تھی کہ والدین کے اوپر بچوں کے کیا حق ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ حق رشتہ داروں کے ہیں، 2 حدیث ایسی ہیں جس میں رشتہ داروں کے حق بتائے جائیں گے، اور باقی احادیث وہ ہیں جس میں میاں بیوی کے حقوق بتائے جائیں گے کہ آپس میں میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان دونوں کو آپس میں کیسے رہنا ہے۔ پہلی حدیث ہماری 73 حدیث ہو گئی ہے، آج الحمدللہ ہم 5 حدیثیں پڑھیں گے تو ہماری انشاءاللہ 78 حدیثیں ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ کل آخری دن 2 دن آ کے بچیں گے تو انشاءاللہ کریں گے تو 80 تک حدیث لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اس سے زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینساء له فی اسره فلیصل رحمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی آ جائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی کا رزق بڑھا دیا جائے، کسی کے اوپر فراخی ہو جائے، رزق کی کشادگی ہو جائے اور اس کے عمر بڑھ جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میرے عمر بڑھ جائے، تو فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے قریب والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے اوپر خرچ کرے۔ وہ خرچ کرنا اپنے دل سے بھی خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے اچھی باتیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو مہمان بلائیں، گھر پہ بلائیں، دعوتیں دیں، ان کے اوپر خرچ کریں، پیسے لگائیں یا محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ صلہ رحمی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ ایک چھوٹا سا ہے لیکن ہے بڑا مضمون صلہ رحمی کا، اس کی مدد کریں، ان کے لیے دعائیں، یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر دینا یہ انسان کی عمر اور انسان کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ رشتہ داروں کا ایک حق بتایا گیا کہ صلہ رحمی۔ آگے ایک فرمایا، ایک حدیث یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا اس کا کیا فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ان جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا یا رشتہ داروں سے توڑنے والا، ان سے ساری چیزیں کاٹنے والا، کٹ کے رہنے والا، رسول اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا کا مطلب نہیں، يدخل داخل نہیں ہوگا، نہیں داخل ہوگا، الجنت جنت میں قاطع جو قطع تعلق رکھے، جو دوسروں سے رشتہ توڑے اور قطع رحمی کرے، تو فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک حدیث بتا دیا کہ صلہ رحمی کا کیا فائدہ ہے، اور ایک حدیث میں نے بتا دی کہ قطع رحمی کا کیا نقصان ہے۔ تو آج جو حدیث یہ مکمل ہوئی، آج کی جو تیسری حدیث ہے وہ شوہر اور بیوی سے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة اذا سلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے وہ 5 نمازیں وقت پر ادا کر لے، عورت 5 نمازیں وقت پر ادا کر لے، ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ اور عزت کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ یہ 4 کام رسول اللہ نے فرمایا۔ عورت 5 وقت کی پابندی کی نماز پڑھ لے زندگی بھر، اس کے علاوہ ماہ رمضان جب بھی اس کے اوپر آئے وہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، فرمانبرداری کر لے۔ رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلی جائے۔ کتنی بڑی بشارت میرے نبی نے فرمایا کہ یہ 4 کام کر لے عورت، قیامت کے دن اس عورت کو کہا جائے گا یہ سارے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے تمہیں جنت میں جانا چلی جائے۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات آ گئی۔ صرف 4 کام ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اپنی حفاظت کرنی ہے شرمگاہوں کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ کتنی بڑی بشارت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کو اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آج کی ایک اور حدیث، چوتھی حدیث، ان ام سلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها انها راض دخلت الجنہ۔ بڑی شاندار حدیث
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے، عورت کا انتقال ہو اور وہ اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر جو تھا اس سے راضی تھا، تو فرمایا کیا فرمایا؟ تو وہ رسول اللہ فرماتے ہیں تو ایسی عورت کیا کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی، فوراً جنت میں جائے گی۔ جو شخص جس عورت کا انتقال ہوا اور اس کا شوہر راضی تھا، تو فرمایا ایسی عورت کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سارے نماز روزے اور یہ چیز بھی ہونی چاہیے اور یہ چیز بھی، یہ اگر فرائض اور یہ چیز رکھ لی جائے تو انشاءاللہ عورت کہاں چلی جائے گی؟ جنت میں آرام سے چلی جائے گی۔ تو اس کی جو تشریح پہلے والی حدیث میں آ گئی، فرمایا کہ روزے رکھ لے، نماز پڑھ لے، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھ لے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر لے، کہا جائے گا قیامت کے دن جس دروازے سے جنت میں جانا چاہو چلی جاؤ۔ یہ تو تھی کچھ عورت کے حقوق کے متعلق۔ اب اس کے اندر فرمانبرداری میں عورت کے حقوق کیا ہیں مردوں کے اوپر اور کیا ہے یہ ساری چیزیں، وہ سب عورتوں کو الحمدللہ معلوم ہوتی ہیں۔ اب جو حدیث ہے اتنا بتایا جائے گا کہ مردوں کو عورت کے ساتھ کیسا ہونا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمنا مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایمان والا شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا، کوئی ایمان والا شوہر اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہیں کرتا، اگر اس کو کوئی عادت ناپسندیدہ ہو تو دوسری عادت اس کے لیے پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ ہر ایک عورت جو ہے، اس سے سبق کیا مل رہا ہے اس حدیث سے؟ اس سے یہ کہ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی، اب اس کے اندر بہت ساری، ہر کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہوتا، کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی انسان کے حسن ہے کہ اگر ساری اچھائیاں ہوں تو پھر فرشتہ بن جائے وہ، لیکن وہ فرشتہ نہیں، انسان ہے، تو انسانوں کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت میں کوئی برائی ہے تو کسی عورت میں، اس عورت میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی برائیوں کا مجسمہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بالکل اچھائیوں کا مجسمہ ہو، دونوں چیز ہوتی ہیں انسان کے اندر، برائیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ شوہروں کو سمجھا رہے ہیں، شوہروں کو کیا کر رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں کہ شوہروں، اگر تمہاری کسی بیوی میں کوئی برائیاں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اچھائیاں بھی ہوں گی، اس اچھائیوں کو دیکھتے ہوئے اس سے محبت کرو، اس برائیوں کے اوپر پردہ ڈالو، نظر انداز کرو۔ تو فرمایا کہ کوئی شوہر بھی اپنے مومن، اپنی مسلمان عورتوں سے نفرت نہیں کرتا، اگر کوئی چیز اس کو بری لگے تو وہ اس کی اچھی چیزوں کی طرف دیکھے، اگر کوئی اس کے اوپر کوئی ناپسندیدہ آئے تو اس کے اچھی طریقے اس کے اوپر نظر ڈالے اور اس کے نظر ڈالنے کے بعد خوش ہو جائے اور اس سے محبت کرے۔ تو یہ اس سے حدیث سے یہ بتایا گیا، شوہروں کو یہ حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہو، جو اپنے اخلاق میں بہتر ہو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اکمل اور کامل مسلمان ہے، اور فرمایا تم میں اچھے اور خیر زیادہ حامل وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ حق میں اچھے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جو اپنے اخلاق میں اچھے ہوں، وہ کامل مسلمان ہیں، اور جو اخلاق میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو اچھا ہو تو فرمایا ایسا شخص کامل مسلمان ہے۔ اخلاق بھی سب سے زیادہ اچھے کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ۔ جس کے اخلاق اپنے بیوی کے ساتھ اچھے ہوں گے تو فرمایا سب سے اچھا مسلمان، اکمل مسلمان وہ ہے۔ ایک تو عمومی طور پر سب سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن خصوصی طور پر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھی زبانوں کے ساتھ، اچھے مزاج سے پیش آنا ہے۔ تو ایسے شوہر کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے؟ کیا ہے وہ شوہر؟ اکمل ہے، کامل مسلمان ہے۔ آگے ایک اور حدیث ہے عن عائشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ تم میں سے بہترین شخص کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو؟ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام اور ہم لوگوں سے فرما رہے ہیں تم میں سے سب سے بہترین شوہر، سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔
اپنے آپ کو ہی بتایا کہ دیکھو میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے الحمدللہ بہت اچھا ہوں، تو تم بھی اپنے گھر والوں کے لیے اچھے رہو. یہ حدیث تھی جو ہماری شوہر کے متعلق تھی اور کچھ بیویوں سے متعلق تھی جو ہم نے پڑھ لی. تو آج 6 حدیثیں پڑھ لی، 5 پڑھنی تھی، 6 پڑھ لی، تو ہماری 79 حدیثیں ہو گئیں. تو آج جو ہمارا تیسرا جو موضوع تھا وہ نماز تو الحمدللہ ہماری تقریباً مکمل ہو گئی تھی، بلکہ تقریباً کیا پوری مکمل ہو گئی تھی. بس اس کے اندر اب یہ بتانا ہے کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں. سب سے پہلے فرائض نماز. نماز کے 14 فرائض ہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے یا انجانے میں چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. فرائض چھوٹنے سے، سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح نہیں ہوتی. نماز اس وقت صحیح ہو جاتی ہے سجدہ سہو کرنے سے جب واجبات چھوٹیں. واجبات بتاؤں گا کہ واجبات کون سے، فرائض کون سے. اگر فرائض چھوٹ جائیں گے تو اس صورت کے اندر نماز ٹوٹلی ٹوٹ جائے گی، دوبارہ سے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اگر سجدہ سہو کریں گے تو اس سے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. یہ فرائض کا حکم ہے، بھلے وہ جان بوجھ کے ٹوٹے، جان بوجھ کے چھوڑ دیں یا انجانے میں چھوڑ دیں. آپ کو فوراً جیسے یاد آئے کہ میں نے یہ فرض چھوڑ دیا تو اب اپنی نماز ختم کریں، توڑیں اور دوبارہ سے نماز کنٹینیو کریں، دوبارہ سے نماز شروع کریں. پہلا فرض کیا تھا نماز کا؟ بدن کا پاک ہونا. اگر ناپاکی حالت میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی. دوسرا فرمایا کپڑوں کے اور جانماز کا پاک ہونا، جو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا. عورت، سطر عورت یعنی مردوں کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا چھپا ہونا، اور عورتوں کے لیے پورے جسم کا چھپا ہونا، صرف ہتھیلیاں، چہرہ اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، یہ چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر یہ کھل جائے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اسی طرح نماز کی جگہ کا پاک ہونا، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا. نماز کا وقت بھی ہونا، یعنی یہ کہ ظہر کا وقت ہے نہیں، ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا وقت بھی ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. قبلے کی طرف رخ ہونا، سب کو معلوم ہوتا ہے. نماز کی نیت کرنا. نماز کی نیت کرنے سے میں نے بتا دیا کہ نماز کی نیت کرنا بھی فرض ہے، لیکن وہ نیت یہی ہے کہ دل کے اندر جو نیت ہے وہی ہے. اب دل کے اندر کوئی نیت ہی نہیں ہے، اس سے کیا وہ آیا ایسے صبح اٹھتے اس نے نماز کھڑی کر دی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو ایسی نماز نہیں ہوتی. کم از کم دل میں تو نیت ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، میں فجر کی پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں. تو یہ دل میں نیت، اتنی نیت ہونی کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ فرض ہے. اگر دل میں کوئی نیت ہی نہیں ہے، آیا اٹھ کے صبح اٹھا یا کہیں سے باہر سے آیا، نماز بچھایا، فوراً نماز پڑھ دی، کوئی دل میں نیت نہیں، ایسے ہی کھڑا ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ دل کی نیت کے اندر دل میں نیت ہونا ضروری ہے. اب یہ نماز کی باہر کی فرائض ہیں. اب نماز کے اندر کے کیا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کرنا. جو پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر، یہ کہنا فرض ہے. اگر یہ چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز چھوٹ جائے گی. اس طرح قیام، کھڑا ہونا. اگر کوئی صحت مند ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو ایسا کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا ادھر نہیں ہے، پھر بھی اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ حکم صرف فرض نمازوں کا ہے. سنت اور نوافل پڑھ سکتے ہیں بلا عذر بھی، وہ الگ بات ہے، اس کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن پڑھا جا سکتا ہے. لیکن فرض نماز بلا عذر اگر بیٹھ کے پڑھی جائے تو وہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ فرض کا الگ حکم ہے، نفل اور سنت کا الگ حکم ہے. لیکن اگر سجدے کرنے پر یا رکوع کرنے پر قادر نہ ہو، وہ ایسے مسائل، گھٹنوں میں درد ہو یا ایسا مسئلہ کہ نیچے جھک نہیں پاتے، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ فرض کے اندر بھی بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. نماز کے اندر قرات کرنا، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت. ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت. 3 چھوٹی سے اگر ہم فٹ کریں تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اتنی بڑی آیت، کوئی ایک آیت ہو یا ایسی 3 آیتیں ہوں، وہ پڑھنا کیا ہے؟ نماز کے اندر ضروری ہے. اس سے اگر نماز سے کم ہوگی، اس سے کم پڑھی تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. یہ سورۃ فاتحہ کا حکم نہیں ہے، سورۃ فاتحہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو سورت ہو اس میں کم از کم اتنی تلاوت کرنی ضروری ہے نماز کے اندر. اسی طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ آخری قاعدے میں جو بیٹھتے ہیں، آخری والا. اگر 4 رکعت ہے اور 2 رکعت بھی ہے تو 2 رکعت کا آخری قاعدہ دوسرے رکعت کا ہوگا، 4 رکعت کا آخری قاعدہ جو ہوگا وہ چوتھی رکعت. جو آخری رکعت میں ہم تشہد اور التحیات پڑھتے ہیں، یہ قاعدہ کہلاتا ہے. تو یہ کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو دوسری رکعت والا قاعدہ ہے، دوسری رکعت والے میں جو ہم تشہد یا التحیات پڑھتے ہیں، یہ دوسری والا جو ہے یہ واجب ہے. اگر یہ چھوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے تو سجدہ سہو کریں گے تو اس سے پورا ہو جائے گا. لیکن چوتھا ہی چھوڑ دیا کسی نے، چوتھا بغیر سجدہ کر کے فوراً سے نماز ختم کی، بیٹھا ہی نہیں، تشہد پڑھا ہی نہیں، تو اب اس صورت کے اندر دوبارہ تو اس کو کیا کرنی پڑے گی؟ نماز پڑھنی پڑے گی، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. اور اسی طرح اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا یعنی سلام پھیرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نماز کے فرض ہے.
یہ نماز کے فرائض تھے جس کے اندر اگر کوئی بھی جان بوجھ کے انجانے میں چھوٹ گیا تو دونوں صورتوں میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ اب واجبات نماز، واجبات نماز کتنی ہے؟ فرمایا الحمد پڑھنا، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ گئی تو آخر میں اگر ہم سجدہ سہو کر لیں گے اس کے اوپر تو ہمارا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ نماز ٹھیک ہو جائے گی سورۃ فاتحہ پڑھنے پر۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو اب اس صورت کے اندر دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ واجبات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور اگر واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس صورت میں سجدہ سہو سے نہیں ہوتی صحیح، بلکہ دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو پہلا فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہے۔ اور کتنی سورت ہونی چاہیے، کتنی آیتیں ہونی چاہیے وہ میں نے اوپر بتلا دیا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر کیا کرنا؟ قراءت کرنا۔ پہلی 2 رکعت جو ہے فرض کی اس کے اندر قراءت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے سے چھوڑا ہے تو سجدہ سہو کرنے کے باوجود بھی اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب آگے فرمایا الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورۃ الفاتحہ کو سورت آگے والی جو سورت ہے اس سے پہلے پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے سورت پڑھ لی اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی تو ہم نے ترتیب چینج کر دی تو واجب چھوٹ گیا، اب سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم رکوع کر کے اور سجدہ کر کے ایک رکوع کرتے ہیں اور کھڑے ہوئے بغیر تھوڑا سا ہلکا سا اوپر اٹھتے ہیں اور سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ سیدھا کھڑا ہو جانا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے بالکل سیدھا نہیں کھڑا ہوا اور دوبارہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز اس کی نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر سجدہ سہو اس نے کر لیا تو پھر نماز ہو جائے گی درست، اگر نہیں کیا تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ رکوع کر کر اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اتنا کم سے کم اتنا بیٹھتے ہیں کہ ایک ریلیکسیشن آ جائے، ایک باڈی بالکل سلامت، ایک اپنی ہڈیاں جو ہے ایک طرف سے صحیح ہو جائیں، اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا جائے، رکوع سجدے میں جایا جائے۔ پہلا قاعدہ کرنا، پہلا قاعدہ کے بارے میں نے بتا دیا، جب دوسری 4 رکعت کی نماز ہے تو دوسرا رکعت کی جو تحیات پہ پہلے بیٹھیں گے یہ پہلا قاعدہ کہلاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے گا تو تحیات پڑھنی پڑے گی، وہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا آخری رکعت میں۔ التحیات پڑھنا، التحیات پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ لفظ سلام سے نماز ختم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ ظہر اور عصر میں قرات آہستہ پڑھنا، ظہر یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ظہر اور عصر میں قرات جو ہے وہ آہستہ پڑھیں گے، اور مغرب عشاء اور فجر میں جو مساجد میں جو امام پڑھتے ہیں یہ کیا کریں گے؟ بلند آواز سے پڑھیں گے، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ تمام نمازیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا، وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے اندر میں نے مسئلہ بتا دیا تھا کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرے، جب تک یاد نہیں ہو رہی تو دوسری دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن جب یاد ہے، یاد نہیں کر رہا کچھ، یا یاد ہے یاد ہونے کے باوجود دوسری دعا پڑھ رہا ہے جلدی ختم کرنے کے لیے نماز، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جس کو یاد نہیں ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے یاد کرنا شروع کر دے، جب تک یاد نہیں ہو رہی تب تک تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ سورت پڑھ سکتے ہیں، دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یاد کرنا شروع کر دے، جب وہ یاد ہو جائے تو پھر اس دعا کو چھوڑ دے، پھر دعائے قنوت پڑھنا اسٹارٹ کرے۔ دعائے قنوت کی تکبیر کہنا، جو اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر اس نے بغیر تکبیر کے دعائے قنوت پڑھی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، وہ کر لی تو ہو جائے گی نماز صحیح، اگر نہیں کیا تو نہیں ہوگی۔ عیدین کی نماز میں 6 تکبیریں کہنا، یہ مردوں کے لیے، عورتیں بھی اگر جا رہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ عیدین کی نماز میں 6 تکبیریں جو زائد ہوتی ہیں یہ کہنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک تکبیر بھی چھوٹ جائے گی تو اس صورت میں آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ آخری رکعت کے اندر التحیات پڑھنے کے بعد، آخری رکعت ہے، التحیات پڑھ لی، التحیات مکمل پڑھنے کے بعد ایک طرف سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سجدہ کر لیں، 2 سجدے کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنے کے بعد 2 سجدے کر لیں، 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں اور دوبارہ تحیات، درود شریف اور درود شریف کی بات دعا کر کے نماز کو کیا کر لیں؟ مکمل کر لیں۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس سے جو واجبات چھوٹے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے اور اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو آج فرائض، نماز کے فرائض جو ہیں وہ بتا دیا اور دونوں کا حکم بتا دیا۔ فرض چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، اور واجبات چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے، جان بوجھ کے چھوڑے تو کیا حکم ہے، اور انجانے میں چھوڑے تو کیا حکم ہے، دونوں میں نے بتا دیا۔ کل انشاءاللہ مفسدات نماز
کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بتائیں گے، اور نماز کی جو سنتیں ہیں، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں سنتیں ہیں، یہ کل انشاءاللہ ہم آپ کو کل بتلا دیں گے۔ آج کا جو ہمارا تیسرا ٹاپک، تو چوتھا ٹاپک کیا تھا؟ حج اور قربانی کا نصاب۔ دیکھیں پہلے قربانی کے نصاب کی بات کرتے ہیں۔ قربانی کا نصاب بھی بالکل وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں آپ کو بتا دیا تھا، نقد ہو گیا، سونا، اسی طرح مال تجارت، یہ چار چیزیں تو قربانی کے نصاب میں بھی آئیں گی۔ پانچویں چیز ایک اور ہے قربانی کے نصاب میں جو زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد مال۔ ضرورت سے زائد مال، آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک ضرورت ہے تو دوسری گاڑی آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہی، کبھی کبھی آپ استعمال کرتے ہیں لیکن ایک گاڑی سے آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی دوسرے سامان کے اوپر ہم یہ چیز فٹ کر سکتے ہیں، جو ضرورت سے زائد ہو، تو اس ضرورت کے زائد جو مال ہے اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ وہ قیمت اگر 70,000 روپے، وہی نصاب جو اس کا تھا 52.5 تولہ چاندی کا، وہی نصاب لکھا جائے گا اس میں بھی۔ اگر وہ قیمت اتنی بنتی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک تو اضافی کیا تھا؟ ضرورت سے مال۔ زکوٰۃ کے اندر ضرورت سے زائد مال نہیں دیکھیں گے، زکوٰۃ کے اندر مال تجارت دیکھا جائے گا۔ ضرورت سے مال، ضرورت سے زائد مال، بھلے 10 گاڑیاں ہوں لیکن آپ کے استعمال وہ آپ بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، تو ان سب کے اوپر آپ کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن قربانی آ جائے گی، قربانی واجب ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر 10 گاڑیاں 10 کے کام آ رہی ہیں، 10 کے الگ الگ کام ہے، 10 بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو 10 الگ الگ گاڑیاں ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسے ہی ہے، رکھی ہوئی شو کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو ان کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کی پھر قربانی کی جائے گی۔ ایک تو یہ تھا اضافہ۔ دوسری چیز زکوٰۃ کے اندر جو میں نے بتایا تھا، سال کا گزر جانا، یہ زکوٰۃ کے اندر ضروری ہے کہ ایک سال اس پیسوں پر گزر جائیں۔ قربانی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہیں، اگر ان تینوں دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے مقدار ہیں، ان تینوں دنوں میں کہیں سے بھی آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، سال کا گزر جانا زکوٰۃ کے اوپر شرط ہے، قربانی کے اوپر نہیں ہے۔ تو ان 3 دنوں کے اندر اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، 70,000 روپے، جو ہم نے تصور کیا تھا، فرض کیا تھا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر 70,000 روپے ہے، وہ ہم ایکچوئل قیمت وہ ہم دکان سے یا شاپ سے لیں گے، لیکن اگر فرض کر لیں 70,000 روپے، تو 70,000 روپے اگر ان 3 دنوں میں کسی شخص کے اوپر آ رہا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے اوپر بھی آ رہا ہے، وہ بالغ ہو، بچے کی بات نہیں ہو رہی، بڑوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر آ رہا ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اب قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا ایک جانور لے کر آئے، ایک گائے لے کر آئے، ایک حصہ لے لے، بس اپنی طرف سے ایک حصہ لے لے، وہ بکرا ہو یا کسی گائے میں ایک حصہ لے لے، اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ایک حصہ اپنی طرف سے لے لے، 10-12,000 روپے جتنے کا بھی حصہ ہے، وہ ایک حصہ لے لے، اس کی طرف سے وہ واجب جو قربانی تھی اس کی طرف سے کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ تو قربانی کے نصاب میں ایک چیز ایکسٹرا وہ تھی کہ ضرورت سے مال سامان بھی دیکھنا ہے، اور تیسری چیز جو سال کا گزر جانا ہے، وہ زکوٰۃ کے اندر شرط ہے، قربانی کے اندر شرط نہیں ہے۔ تینوں دنوں کے اندر 3 جو قربانی کے ایام ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان تینوں دن کے اندر اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، کہیں سے بھی آ جاتے ہیں، آپ نے کوئی چیز اتفاقاً کوئی چیز سیل کر دی، اس کے اتنے پیسے آ گئے، یا کہیں سے بھی اس طرح کے پیسے کسی نے دے دیے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، اچانک اس نے 10 ذی الحجہ کو لا کے دے دیا پیسہ، آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے 70,000 روپے، تو اب آپ کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو ایک حصہ لینا ضروری ہے، کسی طرح ایک حصہ لے لیں، یہ ہے قربانی کا نصاب۔ اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر کوئی سوال وغیرہ ہو، پوچھنا ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ میں نے امپورٹنٹ جو موٹی موٹی باتیں تھی وہ آپ کو میں نے بتا دی نصاب۔ آج کو جو 5ویں چیز تھی وہ تھا صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ صدقۃ الفطر میں بھی ایک اضافی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد مال۔ زکوٰۃ کے اندر تو یہ شرط نہیں ہے ضرورت سے مال زائد کا، لیکن صدقۃ الفطر میں ضرورت سے زائد مال ہے، کسی کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد مال ہے، اس کے پاس بڑی بڑی LCDیاں لگی ہوئی ہیں یا بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو وہ ضرورت سے زائد مال ہے۔ یا بہت زیادہ کپڑے ہیں، اس کی ضرورت 6 کپڑے 10 جوڑوں سے ہو جاتی ہے لیکن اس نے 50 کپڑے رکھے ہوئے ہیں،
تو یہ 50 ایکسٹرا جو کپڑے رکھے ہیں یہ بھی ضرورت سے زائد مال کے اندر شمار ہوگا. آپ کے پاس 2 گھڑی، ایک گھڑی آپ یوز کرتے ہیں استعمال کیے، ایک گھڑی سے آپ کے استعمال پورا ہو رہا ہے، آپ کے پاس 2 گھڑی ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے اور قیمتی گھڑی ہے تو اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی. آپ کے پاس 2-3 موبائل ہیں، ایک موبائل سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، 2-3 موبائل آپ نے ایسے شوق میں رکھے ہوئے ایسے ہی رکھے ہوئے تو اس موبائل کی بھی قیمت لگائی جائے گی. یہ صرف کس میں ہے؟ قربانی کے اندر بھی یہ ہے اور صدقۃ الفطر میں. زکوٰۃ کے اندر یہ نہیں ہے. زکوٰۃ کے اندر جب تک بیچنے کی نیت نہ ہو تب تک اس کے بعد زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو صدقۃ الفطر سب جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جس کے پاس 70,000 روپے ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی کیا ہے؟ واجب ہے ہر سال. یہ تو واجب ہے. لیکن صدقۃ الفطر مستحب سب کے اوپر ہے. سب کے اوپر مستحب ہے کہ کوئی بچہ ہے تو اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ جو بچہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر بھی آ جائے گا، باپ اس کی طرف سے ادا کرے. اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں یا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو باپ کے اوپر ہے کہ سب کی طرف سے ادا کر دیں. مستحب ہے ان لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، واجب نہیں ہے. واجب اسی کے اوپر ہے جس کے اوپر کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کا مالک ہے. لیکن مستحب سب کے اوپر، کیونکہ اس صدقۃ الفطر کی اگر کم سے کم قیمت کتنی ہے اگر اس دور کی اگر لگائی جائے 120 روپے. 120 روپے پونے 2 کلو گندم جو اس کی قیمت 120 روپے آج متعین ہوئی ہے اس سال. تو 120 روپے دینا کس کے لیے مشکل ہے؟ آج ہمارا نوجوان روزانہ 120 کے 200 300 روپے کھا لیتا ہے. تو 120 روپے اگر نکال دینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہر بچہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے پاکٹ منی سے، بھلے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے یا نہیں ہے، مستحب تو سب کے اوپر ہے، تو سب اپنے پاکٹ منی سے اپنے کیا کریں؟ صدقۃ الفطر دیں، مساجد میں یا کسی کو بھی دیں. اور صدقۃ الفطر دیں گے کس کو؟ یہ بھی وہی ہے جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں، یعنی فقیر ہو، جو 8 جو میں نے بتائے تھے ان لوگوں کو ہی کیا کیا جائے گا؟ صدقۃ الفطر کی دیا جائے گا. اور اس کا بہترین میں طریقہ بتاؤں کہ کسی مسجد میں یا مدرسے میں دے دیں صدقۃ الفطر. اس سے آپ کا بہترین طریقے سے ادا ہو جائے گا، کوئی جھنجٹ بھی نہیں کرنی پڑے کہ کس کو ہم ڈھونڈے، کون ہے مستحق. مسجد میں جمع کرا دیں آپ کا اور بالکل سیٹسفائی ہو گئے کہ الحمدللہ میرا جو ہے صدقۃ الفطر ادا ہو گیا، سیو ہے میرا. تو کسی مسجد مدرسے میں جمع کرا دیں گے تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا. تو ہر نوجوان، ہر لڑکی، ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے پاکٹ منی سے وہ صدقۃ الفطر کی قیمت نکالے. اور 120 روپے خالی. کھجور اور کشمش بھی ہے، جس کی زیادہ حیثیت ہو تو وہ اس سے زیادہ نکال سکتا ہے. کھجور کے اعتبار سے نکال سکتا ہے، کشمش کے اعتبار سے نکال سکتا ہے، جو کے اعتبار سے نکالتا ہے. لیکن جو ایک مڈل کلاس ہے جو زیادہ اتنا نہیں ہے، اگر وہ 1.25 کلو اس کے دے رہا ہے تو اس سے بھی بہترین ہے، وہ بھی دے سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ 120 روپے. تو ہر کسی کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر کی قیمت نکال دی جائے. اور اس کے اوپر یہ ضروری یہ ہونا چاہیے کہ عید کے دن سے پہلے یہ ادا کر دیا جائے. اور اگر عید گزر گئی، عید کے بعد اگر کسی کو توفیق نہیں ہو سکی یا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا نہیں دے سکا تو عید کے بعد بھی دے سکتا ہے. لیکن مستحب اور اچھا یہ ہے کہ عید سے پہلے اپنی طرف سے، اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کی طرف سے، اور جو بڑے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جن کے پاکٹ منی ہے، تو وہ اپنے وہ نہیں کہے کہ میرے والد صاحب دے دیں گے. آپ خود دیں، آپ کو دیں گے آپ کو زیادہ اجر ملے گا. اور 120 روپے آپ 120 روپے ایسے اڑا دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. آئس کریم کھا لیتے ہیں آپ 120 روپے کی، کوئی قیمت نہیں ہے اس دور میں 120 روپے. تو سب بچوں کو، سب لڑکیوں کو چاہیے 120 روپے کی ہماری عورتیں لپسٹک خرید لیتی ہیں، مسکارا خرید لیتی ہیں، آئی لائنر خرید لیتی ہیں. کیا مسئلہ ہے ان کے لیے 120 روپے؟ جب 120 روپے میں کسی غریب کے لیے نکالیں گے تو کتنا اجر میں نکلے گا. تو ہر کسی کو چاہیے اپنے پاکٹ میں سے 120 روپے نکالے اور صدقۃ الفطر کی قیمت اس کو ادا کیا جائے. تو خصوصی توجہ دی جائے. اور یہ صدقۃ الفطر دینے کی حکمت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی گناہ یا روزے سے منافی ایسے کام ہو جاتے ہیں جو رمضان کے اندر نہیں ہونے چاہیے، روزے کے اندر نہیں ہونے چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہماری کیا کر دیتے ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے ثواب تو الگ ہے، صدقہ آپ دے رہے ہیں اس کا ثواب الگ مل رہا ہے، اور فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو گئے، جو صغیرہ گناہ ہے، وہ اس کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور جو کبیرہ ہے اس کے لیے تو معافی ضروری ہے، معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ اللہ توبہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی بڑی بڑی، یا اللہ اس سے معاف کر دے. تو یہ تو تھا ہمارا تھوڑا بہت کیا تھا، نصاب تھا. صدقۃ الفطر کے حوالے سے یہ بتا دیا، یہ سب کی طرف سے ادا کیا جائے. اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو بڑے ان کی طرف سے ادا کریں. اور اگر والدین بوڑھے ہو گئے والدین، ان کے پاس اتنے پیسے وغیرہ نہیں ہوتے، ایسے ہے نہیں دے سکتے، تو بچے ان کی طرف سے ادا کریں. بچے اپنے والدین کی طرف سے ادا کریں، یا بچے چھوٹے ہیں تو والدین اس کی طرف سے. اور جو بچے اتنے ہیں جن کے پاس پاکٹ منی والے ہیں یا کمانے والے ہیں، بھلے ان کے پاس
زکوٰۃ یا دوسری چیزیں واجب نہیں ہیں، لیکن کم از کم صدقۃ الفطر تو ہر کوئی دے دے، یہ مستحب ہے سب کے اوپر. اس سے غربا کی بھی بہت زیادہ مدد ہوگی، اور جو عید کی خوشیاں میں جو غربا ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں گے، ان تک پیسے جائیں گے، وہ بھی اپنے نئے کپڑے بنائیں گے، وہ بھی اپنے اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے بہت زیادہ مدد ہونی چاہیے، کرنی چاہیے ہر کسی کو، ہر عورت کو، ہر لڑکی کو، ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر کی قیمت نکالے. تو آج تو ہمارا یہ 5 ٹاپک تھے، الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پڑھا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے. میری طرف سے بھی قبول فرما لے، اور یا اللہ یہ تمام خواتین جو سن رہی ہیں ان کی طرف سے بھی قبول فرما لے. یا اللہ یہ ساری چیزیں ہماری عملی زندگی میں شامل فرما دے، ہماری عملی زندگی میں شامل فرما دے. یا اللہ یہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے، یا اللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے. آج 18واں روزہ مکمل ہو چکا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں. یا اللہ ابھی بھی آپ تو ہم سے راضی نہیں ہوا، تو یا اللہ راضی ہو جا. یا اللہ راضی ہو جا. یا اللہ رمضان ہمارے اوپر سے ایسے نہ گزرے کہ تو ناراض ہو. یا اللہ ہمارا رمضان ہم سے ایسے گزر جائے جیسے تو راضی ہو. تو راضی ہونے کی حالت میں ہم اپنا رمضان کو رخصت کریں. یا اللہ ہمیں معاف فرما. رمضان کی برکتیں یا اللہ نازل فرما، رمضان کی رحمتیں یا اللہ نازل فرما. ہمارے بوڑھوں پہ نازل فرما، ہمارے بچوں پہ نازل فرما، ہمارے بھائی بہنوں پہ نازل فرما، ہمارے خاندان والوں پہ نازل فرما، ہمارے والدین و اساتذہ پہ نازل فرما. یا اللہ ہمارے دوستوں پہ نازل فرما. یا اللہ ہمارے دوستوں پہ نازل فرما. یا اللہ ہمارے کزنوں، چاچاؤں، پھپھیوں، یا اللہ مامیوں، یا اللہ خالاؤں، یا اللہ سب کے اوپر نازل فرما. جو ہمارے خاندانوں میں سے گزر گئے ان پر بھی نازل فرما. جو دیگر خاندان سے یا جو ہمارے متعلقین میں سے، جو ان خواتین کے متعلقین میں سے یا اللہ جو گزر گئے ان سب کے اوپر یا اللہ اس رمضان کی رحمت نازل فرما، رمضان کی برکت نازل فرما. یا اللہ جانوروں پر بھی یا اللہ نازل فرما. یا اللہ اس رمضان کی رحمت برکت یا اللہ جانوروں پہ بھی نازل فرما. یا اللہ انسانوں پہ بھی نازل فرما. یا اللہ اس کی برکت سے آج کی جو وبائی صورتحال چل رہی ہے یا اللہ ہم نہیں جانتے یہ کسی کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے. یا اللہ ہم بس یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو اٹھا لے، یا اللہ اس کو اٹھا لے. یا اللہ اس وبائی جانوں کو یا اللہ اس سے یا اللہ بہت متاثر ہو رہا ہے، یا اللہ بہت زیادہ چیزیں اس سے نقصان میں آ رہی ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور یا اللہ اس وبائی صورتحال کو اٹھا. یا اللہ اس وبائی صورتحال کو یا اللہ ختم فرما. یا اللہ ختم فرما. یا اللہ جو جیسی زندگی پہلے چل رہی تھی اس سے بھی اچھی یا اللہ زندگی بحال فرما. یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما. یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما. یا اللہ اس وبا کی وجہ سے جو لوگ گناہ سے نکل گئے یا اللہ ان کو ہمیشہ اس گناہوں سے نکال کے رکھ. یا اللہ اس وبائی صورتحال میں جو چیز ہم نے سیکھا، جو چیز سیکھنے والی تھی، جو ہم نے سیکھا کہ کن کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اگر ہم یہ ساری ضروریات پورا نہیں بھی ہو تو اس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. یا اللہ یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ شامل فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ شامل فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بے مانگے نصیب فرما. یا اللہ جتنی خیر رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ہیں یا اللہ وہ ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے قبول فرما، ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنا. یا اللہ ہماری مغفرت کا سبب بنا، ہماری جنت کی خلاصی کا سبب بنا. یا اللہ اس رمضان کی برکت سے یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو بیمار ہیں یا اللہ سب کے ساتھ آسانی والا معاف فرما، سب کے ساتھ آسانی والا معاف فرما. یا اللہ جس نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ سب کے ہاتھوں کو قبول فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی خواہشات کو، نیک و جائز خواہشات کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ حرمین اور شریفین کی یا اللہ رونق دوبارہ سے بحال فرما. حرمین اور شریفین کی یا اللہ رونقیں دوبارہ سے بحال فرما. یا اللہ جو رونقیں تھیں یا اللہ دوبارہ سے بحال فرما. یا اللہ دوبارہ سے بحال فرما. یا اللہ ہم رہتے یہاں ہیں یا اللہ ہمارا دل وہاں کھٹکتا ہے، یا اللہ ہماری باڈی یہاں ہوتی ہے ہمارا دل وہاں ہوتا ہے. یا اللہ اس حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہر شریروں کے شر سے حفاظت فرما، ہر منافقین کی چالوں سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اس کو آباد فرما.
یا اس کی رونق دوبارہ یا اللہ بحال فرما، حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کا حج اور طواف نصیب فرما، یا اللہ عمرہ نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کو اپنا براہ راست آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما، روضہ رسول پہ اللہ حاضر نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔